الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور جو مختصر حصہ حدیث مبارکہ کا پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس کا ترجمہ فرمایا حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا لِأُعْرَفَ، تاکہ میری پہچان ہو، وہ مجھے پہچان سکے. معزز سامعین کرام، یہ حصہ جو آیہ کریمہ کا ہے یہ قرآن کریم کے ابتدائی حصوں میں ہے، سورہ بقرہ سے ہے، اور سورہ بقرہ طویل ترین جو سورہ مبارک ہے قرآن کریم میں، یہ وہ اعزاز ہے ایسے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے کسی شے کی بلندی ہو، یعنی جیسے کوہان ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلندی ہے قرآن کریم کی. اور اللہ جل شانہ نے جب فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آپ نے ان کا جواب اور اللہ جل شانہ کے حضور جو عرض انہوں نے کی وہ بھی قرآن کریم سے تلاوت فرمایا ہے، جس میں انہوں نے عرض کی کہ بار اللہ ہم تیرے رکوع سجود کو ہر دم ہر لحظے حاضر ہیں، اور یہ مخلوق کہ زمین میں فساد نہ کرتی پھرے. اللہ جل شانہ نے جو عظمت اس بنی نوع انسان کو عطا فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان علوم کا جو اللہ کریم نے خصوصی طور پر اسے عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا. اور یہ ساری گفتگو جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے جواب عرض کیا، اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے، جن علوم کا اظہار فرشتوں کی جماعت کے سامنے آپ علیہ السلام نے کیا. پھر اللہ کریم نے تمام فرشتوں کی جماعت کو جب سجدے کا حکم دیا وہاں سے، اور پھر وہ حصے کہ جہاں شیطان نے شیطنت کی، یہ واقعہ تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے. تو معزز سامعین کرام، جب اس حدیث مبارکہ کو اس آیہ کریمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے تو بڑی واضح حصہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی وہ ذات، چونکہ فرشتوں کو جب مخاطب فرمایا جاتا ہے تو قرآن کریم ایک صورت ایسی بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ لرزاں ہوتے ہیں، اور جب حکم پورا ہو جائے تو وہ پھر اللہ جل شانہ کے حکم کی نسبت یہ عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا حق فرمایا. پھر جتنی مخلوق ہے قرآن کریم فرماتا ہے وہ ساری اللہ کی ذکر کرتی ہے. ہم اس آب و گل میں جہاں زندگی بسر کرتے ہیں، گرد و پیش جو مخلوق ہے جسے ہم بے جان تصور کرتے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمائی ہے، اور ہر مخلوق کی بقا اس کی یاد سے وابستہ ہے. یہ وہ حصے جو مکلف مخلوقات یعنی جن و انس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر اس عالم آب و گل میں مخلوق کی حیات جو ہے اس کا انحصار اللہ کی یاد پر ہے. ہم نہ سن پائیں، ہم نہ دیکھ پائیں،
ہم بھلے محسوس نہ کر پائیں، لیکن ہر مخلوق وہ اپنے اپنے انداز سے اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ لیکن ایک بات اور ایک نقطہ جو اس حدیث مبارکہ سے میں آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے پیدا فرمایا، جتنا حکم عطا فرمایا، جو حدود کا تعین فرما دیا گیا، اس سے ایک جنبش آگے پیچھے مخلوق نہیں ہل سکتی، بھلے آپ نوری مخلوق ہی کی کیوں نہ بات کر لیں۔ جنہیں اللہ نے مخاطب فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے جب انہیں مخاطب فرمایا اور انہوں نے جو کچھ جواب میں عرض کیا، تو جو ایک بالعموم بات سمجھی جاتی ہے کہ فرشتے کی سوچ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی سوچ پر، اپنے اس تجربے پر، جو جنات دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے اسے بھی دیکھ رہے تھے، اور اپنے اس تجربے کو بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جو جواب عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کریم کی عبادت مقصود ہے تو بار لا ہم تیری عبادت بلا چونو چراں ہما وقت، جہاں جس کو جو حکم ہے، جس کا جو حدود کا تعین فرما دیا گیا، اس میں وہ ہمہ تنگوش۔ تو جب یہ انسان پیدا ہوگا تو جو پہلے مکلف مخلوق ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہے، یہ پھر جو استعداد اسے وجودی دی جا رہی ہے، یہ اس سے بڑھ کر نہ کرے۔ لیکن جو کچھ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے پھر عرض کی کہ بار اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے ما سوائے اس کے جو تو نے عطا فرمایا۔ تو مخلوق ساری جو ہے عبادت اس کی حیات ہے، بنیاد ہے، لیکن وہ یہ جستجو نہیں رکھتی کہ اللہ کریم کو جاننے کی کوشش کر پائے۔ جہاں اس کی رضا کی تڑپ ہے، وہاں اس کے قرب کی جو تڑپ ہے، یہ تڑپ مخلوق میں بالعموم نہیں ہے، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے مکلف مخلوق کو عطا فرمایا، پھر مکلف میں خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے اولاد کو یعنی بنی نوع انسان کو عطا فرمایا۔ کسی بات، کسی پہلو، کسی چاہت زندگی کے کسی بحر میں چلے جائیں، آپ بھلے آج اپنے سفر کو لے لیں، ہمارے باہم کلام کو لے لیں، ایک راہ کا تعین، ایک جستجو، ایک جدوجہد درکار ہوتی ہے، ایک عمل درکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی عالم اسباب۔ تو جب سبب کی بات آئے گی تو ہم معاملات زندگی میں بہت آسانی اور عام فہم انداز سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بھی کرنا ہے تو اسے کام کو سر انجام دینا پڑے گا تو ہوگا، لیکن یہ اگر اسے کم علمی کہیں تو شاید انصاف نہ ہو، سستی اور کاہلی کے پہلوؤں کو بھی ساتھ شامل کرتے جائیں تو بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہم دینی امور پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے، لیکن جو صفات باری تعالیٰ ہے اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ ان اصول جو اللہ کریم نے وضع فرمائے ہیں انہیں اختیار نہ کرتے ہوئے، لیکن جو اللہ جل شانہ نے نتائج اجر اور ثواب کے معنوں میں عطا فرمائے ان کا حصول ہم چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسی دنیا میں وہاں جہاں خوراک کی ضرورت ہو، ہمیں اس کے اس سارے اصول و ضوابط کے وہ خوراک باہم مہیا ہو، وہاں تک، وہاں سے اس خوراک کے ایک ایک خوشے کو آپ ایک ایک نوالے کی صورت تک پہنچتے ہوئے وجود کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کسی نے بحث نہیں کی کہ جی بھوک مٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیوں ضروری ہے، بات کی سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ جس نے پیدا عبادت کو فرمایا، اس نے اسی مخلوق کو یہ استعداد بخشی ہے کہ نہ صرف ان علوم کو جو مقصد حیات سے متعلق ہیں یہ جان پائے، اس پر عمل کرنے کی استعداد اس میں موجود ہے۔ اگر اس میں وہ استعداد موجود نہ ہو تو یہ پھر امتحان ہے نہیں، امتحان بنتا نہیں، پھر اس پر جو نتائج کا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہ کوئی عمل، دینی حکم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل پیرا نہ ہوا جا سکے۔ اور جہاں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور واضح ارشاد فرما دیا
کہ تمہارا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ کریم کی عبادت ہے۔ اب اسی آیا کریمہ کو جو حدیث مبارکہ میں نے حدیث قدسی پیش کی ہے اس کی نسبت دیکھی کہ اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے، اس نے حضرت انسان کو وہ مقام بخشا کہ یہ نہ صرف اس کی رضا کی راہ پر گامزن ہو بلکہ اس کے قرب کو نہ صرف چاہتے ہوئے حصول تک کے منازل بھی اسے نصیب ہوں۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان۔ اب رضا اور قرب اگر آپ بالعموم جانیں گے تو مترادف پہلو ملیں گے، ضرور مترادف ہوں گے، لیکن اس کے مقامات کے تعین میں بہت بڑا فرق ہے۔ بالعموم شناسائی ہے، ہم چہروں سے شناسا ہوتے ہیں، عادات سے شناسا ہوتے ہیں، ہم خاندانی جو رشتے اور نام ہیں ان سے آشنا ہوتے ہیں، تو زندگی کے بحر میں ایک آشنا مخلوق کا مقام اور ایک جس سے آشنائی نہیں ہے، دونوں کا الگ ہے۔ ہم عمومی طور پر کسی سے متعلق بات کریں تو جواباً کہہ دیا جاتا ہے ہاں میں اسے جانتا ہوں، یہ کون ہے۔ اسی میں اگر اس شناسائی میں قدر ترقی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری تعلق داری ہے، میں بڑا اچھی طرح جانتا ہوں۔ مزید یہ جو رشتہ ہے یا جو انس ہے اس میں ترقی ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ سمجھے مجھ سے جو بات کر رہے ہیں آپ اسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو کہاں وہ شناسائی اور اس شناسائی میں اس تعلق سے کس درجے کی بات آ گئی، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے متعلق جو بات کی ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے کر رہے ہیں یا آپ اس سے کر رہے ہیں۔ تو جب بات قرب کی آتی ہے تو یہ بنیاد سمجھنی اور اس سمجھ کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ اسے بالعموم اس رشتے پر جو مخلوق کا مخلوق سے اس پر اطلاق کیا گیا تو پھر خطا ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ پھر بہت نازک ہو جائے جو کہ ہمارے زندگی اور ہمارے معاملات میں دیکھنے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم وہ امور اپنی جو مرضی اور خواہشات کے انہیں اختیار کرتے ہیں اور پھر ساتھ یہ چاہتے ہیں اللہ معاف فرمانے والے وہ معاف فرما رہے۔ اس میں کوئی شک ہے کہ وہ غفور الرحیم؟ یہ تو ایمان کے حصے ہیں۔ جو اصول اس نے عطا فرمائے، جو حکم اس نے دیا، کبھی اسی عمل کو اس حکم عدولی کے معنوں میں دیکھو پھر نزاکت سمجھ آئی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب لفظ گناہ پر بحث فرما رہے تھے تو انہوں نے اس پہلو کو بھی اجاگر فرمایا علماء جب گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر تحقیقی پہلوؤں میں بات کرتے ہیں وہ ایک حصہ ہے، لیکن جب گناہ صغیرہ کو تحقیق کے اس پہلو پر لیا جائے کہ کس ذات کی حکم عدولی ہے تو بات صغیرہ نہیں رہے گی، ہر شے کبیرہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں بھی یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا تو اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی جواز ہے۔ تو یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ ایسا کریم ہے کہ وہ جو حکم اس نے عطا فرمایا اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے پھر اسی سے اس عمل پر حکم پیرا ہونے کے لیے جو قوت ہے، نیت سے عمل تک ایک ایک پہلو پھر اس سے مانگو پھر وہ عطا فرما دیتا۔ تو جب اس رشتے کو دیکھیں گے تو اسے بالعموم رشتوں پر اس کا اطلاق جو ہے وہ درست ہے ہی نہیں۔ بھلے وہ سرگوشیاں سنتا ہے، بھلے وہ دل کی تڑپ جو ہے کوئی محسوس نہ کر سکے، اس کے روبرو ہے، اس کا بندہ وہ اپنے بندے کو اتنا پیار فرماتا ہے کہ اتنی ماں اپنی اولاد کو پیار نہیں کر سکتی، وہ اپنی مخلوق اسے اتنی پیاری ہے۔ وہ جس کے لفظ سننے سے مخلوق قاصر ہو اس کے دل کا بھید وہ جانتا ہے، ہر شے اس کے سامنے۔
اور اسے پسند ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پسند ہے کہ وہ ٹوٹا تسمہ اس سے مانگا جائے، وہ ضرورت اور احتیاج بھی پوری فرماتا ہے اور اپنی رضا کے صدقے اجر اور ثواب بھی دے رہا۔ تو اس رشتے کی جو پہچان ہے جو اللہ کریم نے اپنی عبادت اور اپنی شناسائی کو، یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ عمومی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کی محبت میں تڑپ سکے، یہ مخلوق کی جرت نہیں ہے، یہ محض اس کی عطا ہے کہ اس مخلوق کو اس نے یہ حصہ عطا فرمایا۔ پھر یہ صرف تڑپ نہیں ہے، اس کے حصول کے ذرائع خود تعلیم فرمائے اور کمی بیشی کی رعایتیں عطا فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ اس راہ کا مسافر تو ہو، وہ مسافتیں کم کر دیتا ہے، مسافر اس راہ کا مسافر تو بنے۔ کیا آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث شریف نہیں سنی جس میں خطا کار معافی کو چلا، زندگی تمام ہو گئی، جہاں سے چلا جہاں معافی سمجھنے کو اس نے پہنچنا تھا، دونوں کے فاصلوں کے ماپ کا حکم ہوا، اور رب کائنات نے جو فاصلہ زائد تھا کہ جو اس کی معافی کی نسبت راہ کا تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ یہ حصہ کم ہو جائے، اور جس سفر کو وہ اختیار کر کے آیا اللہ جل شانہ نے اس میں اضافہ عطا فرما دیا۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ اس کی روح کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ تو مالک غفور الرحیم۔ لیکن جب ہم سودے کرتے ہیں اور اپنی سوچ کا اطلاق کرتے ہیں پھر بات بگڑتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، یہ خود اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں جاتی فرماتا۔ تو اس کی شان ہے عطا، رعایت، معافی، یہ اس کی شان ہے۔ جو اصول اس نے وضع فرمائے ہیں، اگر اس نے آگ کی صفت جلانا رکھی ہے آگ جلائے گی، اگر دودھ کی صفت اس نے حیات رکھی ہے وہ حیات آفرین ہوگا۔ اب دونوں کے جو اصول ہیں ان کا استعمال، کبھی آگ کے الاؤ سے دوا وہ بنتی ہے جو زندگی کے بچانے کا سبب ہے، اسی دودھ کو اس کی جو اس کی حدود ہیں اس سے تجاوز میں دے دو، اس کی بدہضمی ہی جان لیوا ہو جائے گی۔ اگر دونوں کی صفت، ایک کی جلانا ایک کی شفا، دونوں کی صفت یہ ہے، اس کے استعمال اور اصول جو اس نے دیے اس کی مطابقت رکھتے ہوئے بقا اور فنا معنوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو پھر اپنے عمل پر ہم کیوں نہ دیکھیں، اپنی سوچ اور عمل کو ہم کیوں نہ پرکھیں۔ اور میں تو مشائخ اعظام کی جوتیوں میں بیٹھ کر جو کچھ میں نے سمجھا ہے اپنی اس تمام کم علمی کے باوجود، کبھی حساب کتاب کی طرف نہ ہو۔ ہم مخلوق ہیں، ہم غیر مشروط معافی کے طالب ہیں، ہمہ وقت اور ہمیشہ رعایت مانگتے ہیں اپنے اللہ سے، ہم حساب کتاب کی طرف مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ جو عبادات، اپنی عبادات کا شمار، اس کے اجر اور ثواب جو احادیث مبارکہ میں اور علماء کرام نے تحقیقی فرمائے ہیں، اس حساب کتاب کو لے کر جب ہم بیٹھتے ہیں نا، پھر ہم سمجھتے ہیں اتنی عبادات ہو گئی ہیں، اتنی دعوت و تبلیغ ہو گئی ہے، اتنی تسبیحات ہو گئی ہیں، اتنے حج اور عمرے، اب تو انبار لگ گئے ہوں گے ثواب کے۔ تو حضرت ایک دن اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ کسی معصوم بچی کی اس کا جواب رب کائنات نے روز محشر مانگ لیا، تو یہ جو پہاڑوں کی نیکیاں ہم شمار کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو دین اسلام تو وہ خوبصورت طرز حیات ہے جس کی خوشبو پورے انسانی معاشرے کو معطر کرتی ہے، اس سے تکلیف یا تعفن تو پیدا ہو نہیں سکتا۔ لفظ پھول جب بولا جائے نا تو اس پھول کا اطلاق ہمارے ذہنوں میں اس درجے پر جا کر پہنچتا ہے کہ خوشبو، خوش رنگ، یہ سوچ آتی ہے۔
کبھی لفظ پھول کے ساتھ کسی نے تعفن نہیں سوچا، بدبو نہیں سوچی، تکلیف نہیں سوچی، راحت سوچی۔ اسی طرح جب بات دین اسلام کی آئے گی تو دین اسلام اور جو مقصد حیات ہے اس میں خوبصورتی ہی ہے، دوسری شے ہے کوئی نہیں، تاں کہ ہم خود خطا اور غلطی نہ کریں۔ اور کیا خوبصورت حصے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا مقام عطا فرمایا، پیدا اپنی عبادت کو فرمایا کہ تو مجھے پہچان سکے، تو میری محبت میں تڑپ سکے، ایسا خزانہ جسے کوئی جان نہیں سکتا، جاننے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس نے تجھے استطاعت عطا۔ پھر کس درجے تک فرمایا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اولو العزم پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کتنی مقرب ہستی، فرمایا دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں یہ قوت نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو کوئی برداشت کر سکے مخلوق، یہ خصوصی انعام آخرت کا ہے۔ اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، اتنی رعایتیں فرماتا ہے، اتنی رعایتیں فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ قرآن کریم سے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ منع فرمایا کہ اس بچڑے کی عبادت سے، تو انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے یہ بھی کیا، آپس کی سزائیں بھی دیں، گردنیں بھی کاٹی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آتی ہے تو ہم نے تو سنی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب کا معجزہ، دیکھیں متجسس آواز سن رہے ہیں، کلام ذاتی سن رہے ہیں، کہا سن رہے ہیں ہم نے دیکھا تو نہیں۔ تو وہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان پر موت وارد ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ نے انہیں حیات۔ اب اس سارے ربط میں آپ غور فرمائیں، اس نے پیدا فرمایا عبادت کو، جسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کن حدوں تک بڑھ رہا ہے، اور وہ کتنی رعایت عطا فرما رہا ہے۔ تو آج جہاں یہ ہماری محفل سجی ہے تو کتنی برکتوں کی حامل جگہ ہے۔ یہ تو اپنی مقصد حیات کے نسبت سے دیکھیں تو یہ جو شجر و حجر ہیں یہ پیارے لگتے ہیں، بندہ ان پتھروں، ان سنگلاخ چٹانوں کے صدقے جائے کہ انہیں اللہ نے وہ شرف بخشا کہ تجلیات ذاتی کا معبد قرار دیا۔ یہاں پر اس کائنات کی مرکزیت جو ہے اللہ کریم نے اس خطے کو عطا فرمائی۔ لیکن جب آپ اور میں یہاں پہنچ کر بھی اپنے اعمال اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے تو ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے، اس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے، عبادت کے لیے مجبور نہیں فرمایا۔ بھوک تمہاری مجبوری ہے، پیاس تمہاری مجبوری ہے، پانی کو تلاش بھی کرو گے اور اس کا گھونٹ لینے تک پہنچو گے، ورنہ زندگی جو ہے اس کا ربط ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے سجدہ ساتھ نہیں جوڑا کہ جو سبحان ربی الاعلی نہ کہے وہ پانی نہیں پی سکتا، اس کریم نے یہ نہیں ربط جوڑا، مجبور نہیں فرما، تو ہی تو مجاہدہ ہے۔ یہ جو سستی اور کاہلی کی نسبت بنیاد فرائض تک کا جو غفلت ہے، یہ اپنے لیے اس سے بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی بہت گہرے پانی میں اپنے وجود کے ساتھ بھاری پتھر باندھ لے، یہ اس سے زیادہ نقصان۔ وہ انقطاع دائر دنیا کی حیات کا ہے، یہ اخروی حیات کو اجاڑنے کا سبب بھی ہے ساتھ۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ نماز کی ادائیگی میں اس درجے کی غفلت کچھ عرصہ پہلے نہیں تھی، بڑا شوق تھا نماز۔ ہمارے نوجوان جو تھے وہ بڑا شوق سے عبادت کرتے، ہم بالکل اپنے بچپنے کو دیکھیں
تو عمومی جو نوجوان طبقہ تھا اس میں نماز اتنی نہیں تھی، بچوں میں اتنی نہیں تھی. پھر ہم اپنی جو لڑکپن کی عمر ہے اس میں دیکھتے ہیں تو اس عمر میں جو نوجوانی کی عمر ہے بچے بے شمار نمازی تھے. آج بڑے تھوڑے عرصے میں پھر دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی طرف ہمارا دھیان بڑا کم ہو رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ نماز ادا کریں، انہیں زندگی کی سانسوں کی طرح اللہ کا حکم جو ہے وہ عزیز اور پیارا ہو، فرائض کا درجہ انہیں اپنی حیات سے جو ہے وہ مؤخر نہ ہو، مقدم ہو. تو جب بنیاد اس چیز کو پکڑی جائے، عبادات کو پکڑا جائے، ایک ایک عمل کو عین اس کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے، اپنی صحیح تو کی جائے نا جی. صحیح کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. یہ جو صفا مروہ میں اب صحیح کر کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ ان قدموں سے بارگاہ ایزدی میں کیا تعمیر ہونا ہے؟ ہمیں تو آدھی دعا آتی ہے، آدھی بھول جاتی ہے. کبھی چادر سیدھی ہے، کبھی چادر گر گئی، کبھی الٹی ہے، کبھی ہم لائٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم پنکھا دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا کہ یہاں تڑپ کیا ہے. آج جب ہم زیارات کے لیے گئے ہیں تو آپ نے واپسی پر آپ کو انہوں نے مناس سے گزرتے ہوئے مقام ابراہیم علیہ السلام نہیں دکھایا. یہ جو جمرات سے گزرتے ہیں تو جہاں کنکر شیاطین کو مارے جاتے ہیں، اس کی تاریخ سے نہیں واقف کہ شیطان نے کوشش کی کہ آپ علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. پھر جہاں انہوں نے چھری اپنے پسر کی گردن پر رکھی، ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب قربانی کے جانور پر کی گردن پر چھری رکھو تو جانور کی گردن پر چھری رکھ رہے ہو، کم از کم تصور میں یہ تو محسوس کر لو کہ میں اپنی زیادتیوں کو قربان کر رہا ہوں اس کے حکم کر. جو میرے تجاوزات ہیں، جو میری زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں، میں انہیں آج ذبح کروں. ایک لہجے کو اپنی اولاد کی گردن سوچو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتے ہیں. یہ میرے اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ جب اس نے یہ پسند فرمایا کہ اسے کوئی جانے، حدیث قدسی اس نے پسند فرمایا کہ اس سے کوئی شناسا ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر یہ جو مقام ہے کہ اللہ کا مقرب حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ دیدار باری تعالی ہو، تو پہاڑ تجلیات ذاتی کا کوئی ایک ذرہ برداشت نہیں کر پایا. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ احسان میں جب یہ اس کا حصہ پہلو جو ارشاد فرمائے کہ وہ درجہ جیسے اپنے اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو. اب اس کی شرح میں جب علماء کرام بحث کرتے ہیں تو روبرو ہونے کی کیفیت ہے. تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، روبرو تو ہے، اس کی ذات تو ہے. اس مشت غبار کو یہ مقام نصیب ہو کہ اسے وہ احساس ایمان کا وہ درجہ نصیب ہو کہ یہ جاننا، یہ شناسائی غالب آ جائے تمام باتوں پر کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. اللہ پاک یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جب جبل رحمت پر حاضری کا موقع ملا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے اللہ کریم نے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی کہ مائی صاحبہ اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والدین یہاں جمع ہوئے تھے. اس دنیا کی حیات میں پہلی ملاقات جو ہے وہ یہاں ہے. اسی خطے میں پھر افزائش ہوئی، یہیں سے انسان جو ہے
وہ دنیا کے مختلف خطوں تک اور آبادیوں تک پہنچتا گیا. رنگ و نسل، وجود، چہرے، شناختیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تمہاری پہچان ہے، اور یہ پہچان ہمیں دنیا کے کن خطوں تک لے گئی. پھر یہی میدان سجے گا جسے قرآن کریم فرماتا ہے کوئی پست و بالا شے نہیں ہوگی، ہموار کر دیا جائے گا، اور ہر کوئی اپنے مرکز سے اٹھ کر چل پڑے گا. کوئی روک نہیں سکے گا اپنے آپ کو، کوئی سوچ اپنی جو ہے اس پر عمل نہیں کر پائے گا. ہر کوئی مجبور ہے اس نے یہاں پہنچنا. اور قرآن کریم فرماتا ہے کوئی شے، کوئی اس زمین کا ایسی ہموار ہوگی کہ نہ کوئی بلندی ہوگی اور نہ کوئی گہرائی ہوگی، عین ہموار ہوگی. اس کے حضور آ کر پیش ہونا ہے. تو کبھی آج جب گئے ہیں غور کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کریم نے انسانیت کو دنیا میں پھیلایا. اور یہی پھر جگہ ہوگی جہاں کل اولاد آدم علیہ السلام جمع ہوں گے، اعمال ہوں گے، اس کا دربار ہوگا. تو آج جو فرصت ہے بندے مومن کو، وہ یہ شرف بخشتا ہے، ہر انسان کو بخشتا ہے وہ ایمان لائے. بنیاد ہے، انہیں پابندی نہیں فرمائی. ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرے، مقصد اللہ کریم کی ذات کو رکھے. وہ حفاظت فرماتا ہے، رعایت عطا فرماتا ہے. ٹوٹی پھوٹی ہم جیسی جو کمزور عبادات ہیں انہیں اسی کی شان ہے کہ وہ شرف قبولیت دیتا ہے. ہم انسانی تعلقات کو انحصار کرتے ہیں. ہاں میں نے اس سے آج بڑی اچھی بات کی، مجھ سے راضی ہوگا، آج میں نے اس کی بات نہیں مانی، مجھ سے ناراض ہوگا. انہی سوچوں اور انہی رویوں کا اطلاق ہم خالق کی طرف کرتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ سجدے کی شرف قبولیت میں نے لکھ کر بھیجنی ہوتی تو میں تو اٹھا اٹھا کر لوگوں کی مخلوق کے منہ پر مار رہا ہوتا. ادھر رعایتیں سوچتے ہیں، عمل کرنے کی نسبت پھر بات اور طرح کی سوچتے ہیں ہم. نہیں، یہ غلطی اور خطا ہے. یہ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی، تو یہ خواہشات لیے پھر رہی ہوتی ہیں. نہیں، ہمارے لیے بڑا صاف، بڑا واضح حکم ہے. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، اور اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اس میں وہ برکت عطا فرمائیں کہ ہماری باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ سنت خیر الانام سے مزین ہو. گزشتہ زندگی جو ہے بے شمار پیچ و خم، اللہ ہماری ان غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. اور اللہ جل شانہ یہ جو ہمارا بالخصوص پہلا حصہ تو بحثیت مسلمان، پھر بالخصوص اللہ نے سلسلہ عالیہ کا جو رشتہ دیا، اللہ کریم ہمیں اس رشتے میں صدق عطا فرمائے. آنے والے کا مقصد بھی اپنا بامراد ہو. جس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھی آسان طریقے سے ادا کرتے رہیں. یقیناً جب ہم اپنے انتظامات اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کمزوریاں ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہے. اللہ پاک یہ نشست قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل